السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی اس پلے لسٹ مدنی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ سارے اسباق سوالن جواباً اچھے طریقے سے پڑھا کے ہم سبق نمبر 16 پر پہنچے ہیں اور یہاں پر تفخیم اور ترقیق کے قاعدے کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ اچھے طریقے سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ فقہی مسائل، سنت آداب، نماز، کلمہ، دعائیں اور سنت اور آداب کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سبق پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سبق میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھنا ہے، کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو باریک پڑھنا ہے۔ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ کے بارے میں کہ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ 7 ہیں اور ان کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھنا ہے، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ لیکن آگے ہم نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں، زیر ہے تو باریک پڑھیں۔ تو یہ علیحدہ قانون ہے، وہ مستعلیہ حروف علیحدہ ہیں، وہ ہر حالت میں پر پڑھنے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہم نے باریک پڑھنا ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ کہ الف، لام اور را یہ 3 حرف ایسے ہیں کہ ان کو مختلف حالت میں مختلف طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یعنی الف کو کب موٹا پڑھنا ہے، لام کو کب موٹا پڑھنا ہے، را کو کب موٹا پڑھنا ہے۔ تو اس میں یہ الف اور لام بالکل آسان ہے۔ را کے بارے میں تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں 3 حرف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف کے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں۔ یہ بالکل آسان قاعدہ ہے کہ ہم نے جب الف پڑھنا ہے تو الف سے پہلے والے حرف کو دیکھ لیں گے، اگر وہ مستعلیہ میں ہوا یا موٹا ہوا، جیسے را کے اوپر زبر آتی تو موٹا ہو جاتا ہے، تو ہم نے الف بھی موٹا ہی پڑھنا ہے، اور اگر وہ باریک ہوا تو ہم نے الف کو بھی باریک ہی پڑھنا ہے۔ پڑھنے میں اگرچہ ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ یہ قال میں الف جو ہے یہ موٹا ہے یا باریک ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ صراط میں را کے بعد جو الف ہے یہ موٹا یا باریک ہے، کانا میں کاف کے بعد الف جو ہے یہ موٹا یا باریک ہے۔ تو اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں قال میں الف سے پہلے قاف ہے۔ اب قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں موٹے پڑے جانے والا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اگر الف سے پہلے حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا ہے۔ را جو ہے زبر ہو تو موٹا ہوتا ہے، تو را جب موٹا ہے تو پھر الف بھی موٹا ہی پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر کاف چونکہ باریک ہے تو اب کاف کے بعد جو الف آیا ہے اس کاف کو ہم موٹا نہیں کہیں گے، یہ باریک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے والا حرف باریک ہے۔ تو آسان قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے اگر پر حروف ہے تو پھر ہم نے الف کو بھی پر پڑھنا ہے، اگر باریک ہے تو ہم نے الف کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ آگے لام کے بارے میں کہتے ہیں اسم جلالت، یعنی اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ پاک کا نام، جلالت مطلب اللہ پاک، اسم جلالت مطلب اللہ پاک کا نام۔ اسم جلالت یعنی یہ اللہ پاک کا نام عز و جل کہ لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھیں، اور اسم جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں۔ یہ کافی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے آپ کو، لیکن بالکل آسان کر کے میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، یہ نیچے دیکھیں اسم جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھنے ہیں۔ یہ سب سے آسان کلیہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ ہم نے کسی بھی لام کو موٹا نہیں پڑھنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی لام لکھا ہوا آ جائے ہم نے اس کو موٹا نہیں پڑھنا، سوائے لفظ اللہ میں جو لام آتا ہے، یہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب جو بھی لام آئے گا ہم نے کسی بھی لام کو موٹا نہیں پڑھنا سوائے لفظ اللہ کے لام کے۔ اور اس میں بھی آگے شرط ہے کہ لام سے پہلے اگر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو موٹا، زیر ہوگی تو باریک۔ اور انہوں نے ادھر مثال بھی دے کے ہمیں سمجھا رکھا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ لفظ اللہ لکھا ہے، الف کے اوپر کیا ہے زبر، واؤ کے اوپر کیا ہے زبر، فا کے اوپر کیا ہے زبر،
نون کے اوپر کیا ہے زبر، واو کے اوپر کیا ہے زبر، تو یہ سارے موٹے پڑے جانے والے ہیں، جیسے اللہ، واللہ، فاللہ، ان اللہ، لام کو موٹا کرنا ہے۔ لیکن اگر زیر ہو، جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ بھی لفظ اللہ لیکن للہ، باللہ، بسم اللہ، یہ دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، آگے لفظ اللہ لیکن اس سے پہلے زیر، تو اس کو موٹا نہیں پڑھنا، بعض پڑھتے ہیں بسم اللہ تو موٹا کر دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ لام لفظ اللہ کا لام جو ہے یہ باریک پڑا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ زیر ہے۔ اگر زبر ہوتی جیسے هو اللہ تو پھر موٹا پڑ جاتا۔ تو یہ قانون ہے کہ، اور یہ صرف اللہ کے لام میں، باقی اور کوئی نہیں، جو لفظ اللہ ہے، جیسے ان الذین میں دیکھیں یہ لام ہے لیکن لام سے پہلے کیا زبر ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی۔ اب یہ دیکھ لیں گے سارے، تو یہ آپ کو دیکھے گا کہ یہ لام ہے، لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے لیکن اس کو موٹا نہیں کرنا، کیوں کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کے علاوہ جو بھی لام ہوگا اس کو کچھ نہیں کرنا، یہ صرف لفظ اللہ کا لام ہے کہ اگر اس سے پہلے زبر آئے یا پیش آئے تو موٹا پڑھیں، زیر آئے تو باریک پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی بھی لام ہم نے نہیں چھیڑنا، بعض سارے لام جو ہے وہ اس کو موٹا باریک کر لے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اب یہ الف والا معاملہ کلیئر ہو گیا، لام والا معاملہ کلیئر ہو گیا، اب آ گیا جی را کے بارے میں، تین ہی تھے نا، الف لام را، الف لام ہو گیا، را رہ گیا۔ اب را کو جو ہے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ را کو پر پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں۔ را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 را پر زبر یا پیش ہو، نمبر 2 را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، نمبر 3 را پر کھڑا زبر ہو یا پھر الٹا پیش بھی اسی میں آتا ہے، نمبر 4 را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، نمبر 5 را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، نمبر 6 را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، نمبر 7 را ساکن کے بعد حروف مستعاریہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ اس کی مثالیں یہاں پر اگر سپارے میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پر کیسے مثالیں ہیں۔ یہ انہوں نے دی ہیں الف کی مثالیں، شروع والی 2 لائنیں، اور اس کے بعد 3 لائنیں جو ہیں انہوں نے لام کے حوالے سے بتا دیں، اس کے بعد یہاں سے را کی مثالیں دے رہے ہیں، را کے اوپر زبر ہو تب بھی، اور را کے اوپر پیش ہو تب بھی، 2 زبر ہو تب بھی، 2 پیش ہو تب بھی، کھڑا زبر ہو تب بھی، را ساکن کے بعد، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پھر عارضی زیر ہو۔ اب را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، جیسے ارجع، ارجعو، ارجعی میں را ساکن سے پہلے جو زیر لگی ہے یہ عارضی ہے، اور اسی طرح را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے جیسے رب علیحدہ، ارحمہما علیحدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد را کو باریک پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ را کو باریک پڑھنے کی کہتے ہیں 3 صورتیں ہیں، را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، یا پھر را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو پھر را کو باریک پڑھے۔ 3 صورتیں ہیں اور انہوں نے یہ 3 صورتیں یہاں پر بتا دی ہیں، جیسے یہ را کے نیچے زیر ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا، اسی طرح سے را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے تب بھی یہ باریک پڑھا جائے گا، اور اسی طرح سے یہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے۔ یہ را ویسے اصل میں تنوین ہے لیکن چونکہ جب وقف کرتے ہیں تو پھر وقف میں تنوین کو گرا کے 2 پیشوں کو گرا کے ساکن کر دیں گے تو یہ را ساکن ہے، اصل میں ویسے 2 پیش ہیں، خیرن ہے، لیکن جب وقف کریں پھر خیر را ساکن بن گیا، تو را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گئی تو اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ تو انہوں نے جیسے ترتیب سے بتایا نا ادھر، ایسے ترتیب سے ادھر مثالیں بھی انہوں نے دے رکھی ہیں۔ آگے عارضی زیر جو ہم نے کہا کہ عارضی زیر اس حوالے میں کہتے ہیں قرآن پاک میں بعض کلمات جو ہیں وہ الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف کے اوپر پھر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، یعنی بعض کلمات ایسے ہیں جو الف سے شروع تو ہوتے ہیں لیکن الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش ہوتی نہیں ہے، تو اس میں جو بھی ہم حرکت لگائیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، چاہے زیر لگائیں چاہے پیش چاہے زبر، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر جو ہے نا یہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے۔ آگے نوٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعالیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن میں، مرصادن۔ اب یہ را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے، جیسے یہاں ہم نے پڑھا تھا را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، لیکن کہتے ہیں یہ کیوں ہم نے موٹا پڑھا؟ کیونکہ یہ بھی قانون ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعالیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ را ساکن کے سے پہلے زیر اصلی تو ہے اسی کلمے میں ہے لیکن آگے حروف مستعاریہ آ گیا تو اس لیے صاد حروف مستعاریہ میں ہے تو اس لیے را
کو موٹا پڑھیں گے، اور اس سبق کو انشاءاللہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا اس انداز سے کہ آپ کو بھی سمجھ آئے۔ اور اس میں جو سوال آ سکتے ہیں وہ سوال یہی ہو سکتے ہیں کہ تفخیم کسے کہتے ہیں پر پڑھنے کو، ترکیب کسے کہتے ہیں بریک پڑھنے کو، الف کو کب موٹا پڑھنا ہے، آپ نے کہنا ہے جب اس سے پہلے موٹا حرف ہو، بریک کب پڑھنا جب بریک حرف ہو، لام کو کب، تو کہتے ہیں لام کسی لام کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا سوائے لفظ اللہ کی لام جو ہے، اور اس میں بھی زبر یا پیش ہوگی تو تب ہم موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس لام سے پہلے زیر آئے گی تو ہم اس کو بریک پڑھیں گے۔ آگے را کو پر پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں، اور پھر یہ بتا دینا ہے بریک پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں 3، وہ بھی آپ نے بتا دینا ہے۔ عارضی حرکت کسے کہتے ہیں تو آپ نے یہ بھی سوال ہے عارضی حرکت کسے کہتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس الف کے اوپر جو حرکت لگائیں گے اس کو عارضی حرکت کہیں گے، اب مثال بھی دی جا سکتی ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنے ہیں، انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ اس سے ملے گا۔ سبق کو شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا قال، صاد زیر صی، را الف زبر را صیرا، طا زبر طا صراطا، سراجا کان، مالا مفازن، طالب تابو، خالدن، عابد، غاسق، طعام، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ ہا پیش ہو، اللہ، واللہ، فاللہ، ان اللہ هو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، رضی اللہ، قالوا اللہم، للہ، باللہ، بسم اللہ، قل اللہم، ما ولاہم، الا الذین، ان الذین، علی، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن، رجل، الم تر، رزقوا، اکثر، اجرا، اجر، ابراہیم، عرش، ام صبرنا، ترجعون، یرزقون، ارجع، ارجعوا، ارجعی، ارکعوا، رب ارحمہما، رب ارجعون، ان ارتبتم، ام ارتابوا، کل فرق، فرقۃ، مرصاد، فی قرطاس، واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون، ہا الف زبر ہا، ون ہا،
رازر ری والنہاری رجال امر فاصبر قم فانذر خیر آگے وقف خیر نذیر آگے وقف نذیر. تو یہ ہمارا سبق نمبر 16 مکمل ہوا. اور اس سبق کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں. انشاءاللہ قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ سنتیں، آداب، دعائیں، کلمے، نماز جنازہ اور فقہی مسائل اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ بار بار ملاقات ہوتی رہے. ملتے ہیں سبق نمبر 17 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.